بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ جی 2-4 نمبر کم ہیں اور بڑے ریکویسٹنگ وے میں آ کے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پلیز 2-4 نمبر دے دیں، تو مجھے اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو وقار آپ کا سوچ کے بیٹھے ہیں تو اس طرح کا ریکویسٹ آپ کے وقار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ 2-4 نمبر بہت معمولی چیزیں اور آپ کا وقار بہت قیمتی چیز ہے، آپ ان 4 نمبر کی خاطر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ پلیجرزم کا تعلق اکیڈیمک یا ریسرچ ایتھکس سے آتا ہے، تو میں تو اس سے بھی پیچھے جاؤں گا پہلے کہ ایتھکس، ریسرچ ایتھکس اور اکیڈیمک ایتھکس، بلکہ اس سے بھی پہلے بیسک ایتھکس پہ، انٹیگریٹی پہ، بلکہ یوں کہیے کہ یونیورسٹی میں آنے کا جو جواز ہے یا نوجوان اگر یونیورسٹی میں آئے تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے۔ تو یونیورسٹی میں آ کے کسی تعلیمی اس طرح کے ادارے میں آ کے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا وقار۔ یعنی اگر آپ جو گین کر کے جاتے ہو، ڈیفینیٹلی آپ یہاں پہ ایک سرٹن ڈومین میں نالج، اسکل سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس اسکل کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی ایک باوقار پرسنالٹی نہیں بنائی، اپنا گریس اپنا نہیں بنایا، تو پھر بھی اس تعلیم کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو دے آل آر ڈفرینٹ، ان کے اسکول آف تھاٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ایفیلیشن پولیٹیکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ریلیجیس ایفیلیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آپ ایک ٹالرنس کے ساتھ، دوسرے کو ریسپیکٹ کرنے کے ساتھ، سچ بولنا، سچ سننا، دوسرے کو برداشت کرنا، دوسرے کی رائے کو احترام کرنا، بولنے کی آزادی کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ہماری اچھی سوسائٹی کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ تو ان کو ہم جو سکھاتے ہیں سب سے زیادہ سر اٹھا کے جینا سکھاتے ہیں۔ یعنی وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ جی 2-4 نمبر کم ہیں اور بڑے ریکویسٹنگ وے میں آ کے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پلیز 2-4 نمبر دے دیں، تو مجھے اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو وقار آپ کا سوچ کے بیٹھے ہیں تو اس طرح کا ریکویسٹ آپ کے وقار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ 2-4 نمبر بہت معمولی چیزیں اور آپ کا وقار بہت قیمتی چیز ہے، آپ ان 4 نمبر کی خاطر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ پڑھ کے اس پیپر کا ایگزام دیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز آپ مس کر جائیں گے۔ دنیا میں آپ ایسے ممالک ہیں جہاں پتہ کریں اسٹوڈنٹس کو پیپر پکڑا کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد آ کے پیپر لے لیتے ہیں۔ ان بچوں سے پوچھا کسی نے بھائی آپ لوگ پھر چیٹنگ نہیں کرتے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم پاگل ہیں کہ اپنے آپ سے اپنے مستقبل کے ساتھ کھیلیں۔ تو دس ٹائپ آف دا تھنکنگ کہ ہم ایک تو نمبر مانگ رہے ہیں، ریکویسٹ کر کے مانگ رہے ہیں، وہ نہیں مانگنا چاہیے۔ دوسرا وہ مانگنے سے یہ ہوگا کہ ہم بغیر پڑھے بغیر محنت کیے پاس ہو گئے، وہ جو سکل ہمیں سیکھنا تھا وہ ہم نہیں سیکھ پائے، تو اس کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو فیل ہونا، ریپیٹ کرنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، لیکن اپنے وقار پہ کمپرومائز، اپنے گریس پہ کمپرومائز کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ سر اٹھا کے جینا، ایسا کچھ بھی نہ کریں، دیٹ از دا کریکٹر۔ دیکھیے بیسیکلی یہ سب کچھ جو انٹیگریٹی کی بات ہے، پلیجرزم کی بات ہے، یہ سب کچھ آپ کا وقار ہے۔ آپ کتنے باوقار ہیں جتنا آپ کا اسٹرانگ کریکٹر ہے، اور کریکٹر کیا ہے؟ یہی سب۔ ہم عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ صرف جائز چیز ہی جائز ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ ریسرچ ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ تھیسس لکھ رہے ہیں تو اپنا لکھیں۔ کسی کے کریڈٹ لینا، کسی کے کام کا کریڈٹ لینا، کسی کے کام کو خود کلیم کرنا، پلیجرزم کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کام کسی نے کیا، ہم نے کاپی پیسٹ کر کے چھاپ دیا، غلط ہے۔ جو کام آپ نے نہیں کیا، میں ایگزامپل اکثر دیتا ہوں، جیسے احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر والا حادثہ ہوا تھا، تو وہاں پہ جو لوگ گاڑیاں اور موٹر سائیکل روک کے چلے گئے تھے تو وہ 100-150 روپے کا پیٹرول افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کو یہ چیز نہیں بتائی سکھائی گئی تھی کہ جو چیز میری نہیں ہے وہ میری نہیں ہے، چاہے وہ جتنا قیمتی ہے۔ تو کریکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ صرف اس چیز کے مالک ہیں جو آپ کی ہے، تو دیٹ ول کریٹ دا گریس دین۔ تو آپ ان نمبرز کو کلیم نہ کریں جو آپ کے نہیں ہیں، ان پیپرز کو کلیم نہ کریں جو آپ کو نہیں ہے، آپ صرف ان چیزوں کو کلیم کریں جو آپ کے ہیں، اینڈ دیٹ از وٹ۔ اس لیے پلیجرزم جب آتا ہے یا پھر اکیڈیمک اور ریسرچ ایتھکس میں کی بات ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ تو اور بھی زیادہ ایتھکس کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک عام آدمی، آپ عام طور پہ کسی پارک میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا پینا کر کے جب اٹھتے ہیں تو پیچھے بہت کچھ پڑا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں، تو یہ ٹریننگ مل کے آپ کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں، انٹیگریٹی سکھاتے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی یعنی پلیجرزم بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو چوری بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے کسی کا تحقیقی کام چوری کیا، کسی کا علمی
کام، اس کا خیال، اس کا تصور یا اس کے ایون رزلٹس، اگر آپ نے فرضی رزلٹ ڈالے، آپ نے کسی کا کام کلیم کیا، ڈس آنیسٹی ہے، یہ اکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے، اور یہ تو ایک کرائم بھی ہے، اس کی تو پنشمنٹ بھی ملتی ہے کسی بھی سٹیج پہ۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی رپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کی بڑی خطرناک قسم کی پینالٹیز ہیں، آپ ریموول فرام سروس ہے فار ایگزامپل، اس میں ڈیموٹ کرنا ہے، ایک گریڈ نیچے بھیجنا ہے، اس میں بین آتا ہے آپ کے ریسرچ گرانٹس پہ، آپ کے انکریمنٹس پہ۔ تو یہ تو ایک کرائم بھی ہے، لیکن کرائم، جو چیزیں کرائم نہیں بھی ہیں، جیسے پارک کی میں نے ایگزامپل کی کہ آپ پارک کو، اگر آپ ایک چیز جگہ بیٹھتے ہیں تو پلیز اس جگہ کو ویسے ہی چھوڑ کے جائیں جیسے آپ نے اس کو پایا تھا۔ تو یہ بیسک ایتھکس کی بات ہے، یہ کرائم نہیں ہے لیکن یہ ایتھکس کی بات ہے۔ آپ نے کسی ریمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی جو ایک ویل چیئر کا راستہ ہے، آپ نے گاڑی پارک کر دی، غلط ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چھوٹی باتیں ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہی اصل میں ایک اچھی سوسائٹی کی نشانی ہے۔ تو یونیورسٹی کے آنے والے نوجوان ان تمام چیزوں کے صرف پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں، ان کو پریکٹس کرنے والے ہیں۔ آپ ان کو پریکٹس کرو گے تو ان کو وہ لوگ دیکھیں گے جو یونیورسٹی میں نہیں آتے، صرف یونیورسٹی کی نہیں، کالج میں بھی ہے، اسکول میں بھی ہے، تو وہاں پہ بھی جو ڈسپلن ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کے ارد گرد ہے، صفائی کا تعلق ہے یا باقی تمام چیز، آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا ملنا جلنا، تو یہ سب کچھ، یعنی دس از وٹ وی کال مینجمنٹ، کہ آپ زندگی میں آپ اپنی کلاس میں آپ کو آپ کی مرضی کے لوگ نہیں ملتے، لوگ آپ کے مطابق نہ بیہیو کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ کیسے مینیج کرتے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے، اور یہی آپ کا وقار ہے، یہی آپ کا گریس ہے، یہی آپ کا کریکٹر ہے۔